اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت والا ہے۔ میں اس ویڈیو میں زیادہ بات نہیں کرنا ہے، دو لفظ بتانا ہے۔ ایک تو کرسچنز نماز کے تعلق سے بھی جو ہے کامنٹ کرتے ہیں، جبکہ 5 وقت کی جو صلاح ہے اس کے اندر سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آدمی کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے۔ دوسری بات یوگا سے بہتر ہے۔ تیسری بات یہ کہ جسم جو ہے ہر وقت آدمی اپنا 5 وقت صاف کر کے وضو کرتا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس طرح سے اس کی زندگی کے اندر جو بینیفٹ ہے وہ صلاح کا ہے۔ دوسرا یہ کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ روزے رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک رمضان میں، اس سے فزیکلی اور ہیلتھ کے اعتبار سے بہت فائدہ ہے۔ اگر وہ فاسٹنگ کا جو ہے ریسرچ کر کے دیکھیں تو ہمارے مسلمان بینیفٹس والے باتیں یوٹیوب پر ڈالیں۔ اسلام میں کیا بینیفٹس ہے، کس طرح سے آدمی پیس آف مائنڈ رہ سکتا ہے، قتل و غارت گیری کی طرف نہیں جا سکتا ہے، گالی گلوچ کی طرف نہیں جا سکتا ہے، گندگی کی طرف نہیں جا سکتا۔ آج مسلمان جو ہے آپ پورا بالی ووڈ سے ساؤتھ انڈیا جہاں بھی چلے جاؤ پوری گندی فلمیں بننے لگی۔ مسلمان پہلے ہمارے صحابہ کے زمانے میں اسلام نہیں پھیلنا بول کے عرب کے اندر ننگی عورتوں کو ٹھہرا دیے تھے سڑکوں پر، مگر ایک بھی مسلمان نگاہ بڑھا کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایمان تھا، یقین تھا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا جذبہ تھا۔ آج کا مسلمان نہ قرآن پڑھتا اور نہ اس کو جنت میں جانے کی تمنا ہے، بس پیٹ کے خاطر جینا چاہ رہا، پیٹ کی خاطر مر جائے گا۔ اس کی اولاد بھی اچھی نہیں ہوگی اگر سے اس طرح کے جو ہے کاروبار سے پیسہ کمائے گا، تو چاہے وہ کوئی خان ہو، چاہے کوئی بھی فلمی دنیا کا مسلمان ہو، اس کی روزگار حرام ہے، اس کی زندگی حرام ہے، اس کے بچے بھی حرام ہو جائیں گے، وہ کوئی محبت نہیں رہے گی ان کے اندر حقیقی۔ اچھا، اب راز کیا ہے انسان کو خدا نظر نہیں آنے کا؟ کیونکہ خدا نے وہی راز کو چھپایا جو آپ کو حشر کے میدان میں فیصلے کے بعد میں جن کے پاس نیکی ہوگی، جن کے پاس جو ہے یہ نشانی کے اعتبار سے نیکی ہوگی، وہی جنت میں جائے گا۔ جنت کی جو ہے کنجی ہے اللہ کو جو ہے تم پہچاننا، وہ نظر نہیں آتا، وہ ہمیشہ سے وہ اکیلا ہے۔ اب دیکھو یہودیت کے اندر وہ لوگ دیوار کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ میں تم کو یہ خاص بات بتا رہا ہوں، جبکہ پیغمبروں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کی توریت بول کے جو بولتے ہیں اس میں 26 پیغمبروں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں مسجد اقصی جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنائے، سو نشانی ہے جو مسجد ہے، اور ویسا ہی جو ہے اللہ کا کعبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے ہاجرہ کے ذریعے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں زمزم کا پانی جو ہے معجزے کے طور پہ 4,500 یا 6,000 سال سے بہہ رہا ہے۔ پھر ہمارے مسلمانوں نے عبد المطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور ان کے دادا کے زمانے، مطلب کے زمانے میں ابو طالب وہ لوگ جب تھے، وہ لوگوں نے وہ جو ہے زمزم کو پھر سے زمین سے باہر نکالا تھا۔ اور پھر یہ جو ابراہیم علیہ السلام جو مکہ کا جو نقشہ پھر سے بنایا، مکے کو پھر تعمیر کیا، وہ پہلے آدم علیہ السلام سے ڈھکا ہوا تھا، پھر وہ انہوں نے نکالا۔ تو اس طرح سے یہودیوں کے پاس نشانی بھی نہیں ہے کوئی پہلے سے، وہ صرف دیوار کے سامنے ٹھہر کے عبادت کرتے ہیں جو بنی اسرائیل میں۔ یہ تم کو خاص بات بتا رہا ہوں، ہر بار میں ایک بات بتایا ویڈیو میں۔ اب خاص بات یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے راز رکھا خدا کا کہ وہ نظر نہیں آنے کا، کیونکہ سب کا حساب لے گا چاہے کوئی بھی ہو۔ اب یہودی سمجھتے ہیں کہ جی صرف ہم جنت میں جائیں، اگر صرف جنت میں ہیں تو گنے چنے کیوں رہ گئے؟ اگر جنت میں جانے والے ہو رہتے تو 6 ملین ہٹلر کیوں مارتا؟ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آنی۔ اگر یہ لوگ ہی جنت میں جانے ہیں تو ایک قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہے، تو اس کا تو بھی کلیئر کوئی نہیں آیا ان کے پاس، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وہاں سے آسمانوں سے کوئی آ کے جو ان کی بات کو یہ صحیح ہے بول کے نہیں بتایا، نہ ان کے پاس کوئی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بار وہ کہہ لیتے ہیں کہ جو روز حشانہ کے وقت میں ایسا ہوا تھا، لائٹیں آ گئی تھی، وہ ایک ایسا ہندو بھی ایسی سمجھتا ہے کہ رام کے زمانے میں ہو گیا تھا، لیکن انسان کو جو انسان خدا بنا وہ انسان خدا نہیں ہے، وہ اس کا راز یہی قیامت تک رہے گا، انسان یہ سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ دیکھو ہٹلر نے مارا 6 ملین کو، کوئی آ کے مدد نہیں کی، یہ معجزہ نہیں تھا یہاں۔ اگر 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ کے وقت میں
انسان 3000 مرا، یہاں کوئی معجزہ نہیں ہے. یا پھر ہالوکاسٹ جو کہتے ہیں، بدھسٹ بھی لڑ لیے، ہندو بھی لڑ لیے، اور پھر مسلمان بھی لڑ لیے. انڈیا کے اندر 400 سال کے اندر بے شمار فسادات ہوئے، اس میں بھی کسی کو کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی بھی اشارہ نہیں آتا ہے. انسان فلڈ سے مر جاتا ہے، یعنی طوفانوں سے مر جاتا ہے، زلزلے سے مر جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی آ کے نہیں بچاتا. انسان بیمار پڑتا ہے، سب کا سسٹم ایک ہی ہے پوری دنیا میں. انسان بیمار پڑتا ہے، انسان شادی بھی کرتا ہے تو ایک ہی طریقے سے ہے دنیا میں. یا انسان جو جیتا ہے، جو رشتوں کے ساتھ ماں باپ بھائی بہن سب کا ایک ہی طریقہ ہے دنیا کے اندر. انسان جو ہے بچہ ہوتا ہے، ناتوان ہوتا ہے، اس وقت میں بھی مدد لیتا ہے، بوڑھا ہو گیا تب بھی مدد لیتا ہے، بیچ میں حماقت کر کے دنیا میں زندگی برباد کر لیتا ہے. اور انسان بیمار پڑتا ہے، ہر کوئی بیمار پڑتا ہے. انسان کا غرور صرف جو ہے جوانی کے وقت کا ہے، اس کو روزگار کمانا ہے، اس کو پیسہ کمانا ہے، زندگی کو ختم کرنا ہے. زندگی کا ختم کرنے کا طریقہ ابتدا اس کی جو شروع ہوتی ہے تو تعلیم سے، پھر تعلیم اگر اچھی ہو جائے تو روزگار سے، پھر اس کی جو بڑھاپے کی زندگی، جو اولاد بھی دور ہو جاتی ہے، اولاد بھی اولاد بھی خدمت نہیں کرنے دیتی، اولاد بھی جو ہے اپنے بوڑھوں سے بیزار ہوتی ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. بیمار ہو جاتا ہے تو ہاسپٹلوں کو بھی لے جایا نہیں جا رہا آج کل، دوائیں بھی نہیں آ رہی ہے. بیمار ہو گیا ایسے ہی مر بھی جا رہا ہے. یہ وائرس بھی ہزاروں ہو گئے، ہائی دن انڈیا میں چل رہے ہیں وائرس. تو انسان گندا ہوتے چلے جا رہا، ایمان ختم ہوگا مسلمان کا. اس واسطے گندی فلمیں مسلمان بنا رہے ہیں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے جیسے جو ہے پورے نقشے دیکھ لو کہیں بھی انڈیا کے اندر. پاکستان کا بھی جو ہے وہ پورا معاشرہ خراب ہو گیا وہ ٹی وی کے سیریلوں کی وجہ سے. انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آخرت کی سوچیں. اللہ کا راز کیا ہے میں نظر نہیں آتا. اب تم کو کتاب دے دیا، اب وہ چیلنج بھی آ گیا، اس سے پہلے کی کتابوں کو رد کر دی گئی، اس سے پہلے کی کتابوں والوں کو چیلنج دے رہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. پوری دنیا میں منادی روز ہو رہی، یہودی بھی مار رہا، ہندو بھی مار رہا، کرسچن بھی مار رہا. یہ بات کو نہیں سمجھ رہا. اور بات کو سمجھانے کے لیے مسلمان آؤ بھائی آج نماز کی صلاح کی طرف فائدہ ہے، وہ فائدے کی طرف بلانا بھی نہیں چاہ رہا. مسلمان یہ سمجھ رہا وہ ایک نماز اور صلاح کی ضرورت ہے، اس واسطے نہیں، فائدے کی طرف بلانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہو پوری دنیا کے اندر. اب اس کا اشارہ خود مسلمان نہیں سمجھ کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس واسطے گندی گالیاں دیتا ہے، حرام کھاتا ہے، اور جو ہے گندی فلمیں بنانے لگا ہے، اور گندی طریقے سے انسانوں کو مارنے لگا ہے. یہ اسلام سے دور ہو گئے. تو راز اللہ نے ایک ہی رکھا. میں اس واسطے اس کا ٹائٹل جو ہے بگ سائن کیا بتایا کہ جو ہے گاڈ کسی کو کبھی نظر نہیں آیا دنیا میں، نہ بعد میں. حشر کے میدان کے بعد فیصلہ ہوگا جب تم دیکھو. تب تک یہ راز ہی رہے گا سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رہے گا. اور ساری انسانیت کو بتا دیا گیا کہ انسان خدا نہیں ہے. اس واسطے یہاں جتنے بھی مذہب بنے ان کا کوئی خدا سامنے نہیں آتا، اور نہ کوئی جنت اور دوزخ بتا سکتا، اور نہ ان کی کتابوں کے اندر کوئی انقلاب آ سکتا، نہ ان کی زندگیوں میں کوئی زندگی کی رفتار ہر جگہ ایک جیسی ہے. سڑکوں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کاریں نظر آئیں گی، ٹرینیں نظر آئیں گی، آسمانوں میں دیکھیں تو پلین نظر آئیں گے، اور چلتے پھرتے جو ہے زمین کے اوپر سائیکلوں پہ دوڑتے دھوپتے انسان ہی نظر آئے گا. ایک ہی زندگی، ایک ہی انداز کی. یہاں تک کہ شادی بیاہ شراب بھی پیتا ہے، یا ڈرگس بھی لیتا ہے، یا جو ہے کسی کا قتل بھی کرتا ہے، تو بھی سبھی انسان کی شیطانی جو زندگی بھی ہے وہ بھی انسانیت جیسی. کسی کا مذہب کوئی پرٹیکولرلی جیسا ایک سرخاب لگا ہوا پر نہیں ہے اس کے سر میں یا اس کے مذہب میں. یہ نقصان انسان کا کیوں ہو رہا؟ ایک ہی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنا راز رکھ دیا ساری انسانیت کو، وہ نظر نہیں آنے کا. اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس میں اس واسطے یہ بات بتایا. اب میں یہودیت کی بات بتایا کہ یہودیوں کے پاس مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نشانی پھر سے جو تعمیر کی وہ کا خانہ کعبہ نہیں ہے، مگر وہ لوگ دیوار کے سامنے ٹھہرے وہ 3500 سے. ان کے پاس جو کتابیں ان کی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی کتابیں اللہ نے قرآن میں چیلنج سے بتا دیا. ان کے پاس جو ہے کوئی مراکز نہیں ہے، اس واسطے کوئی ولی اللہ نہیں ہوتی. ہمارے پاس کرسچن کہہ لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ولی تھے، وہ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وہ اپنے انسانوں کو بتا لیا، مگر کوئی انسانوں نے کرامتیں میراکلز کر کے نہیں بتایا. جیسے ہمارے اسلام کے مردوں کو زندہ کرنے والے ولی اللہ ہیں، 100 سال پہلے تک بھی ہندوستان اور پاکستان کے اس میں ایریا میں تھے. اور آج بھی مسلمان اگر یہ غور کر لے کہ شکر میں اور نمک میں جو ہے اللہ اور محمد کا نام آتا ہے، تو اس سے بڑا معجزہ میں میری زندگی میں کسی اور کو نہیں دے سکتا. میں اس بات سے بات ختم کر رہا ہوں کہ خدا نظر نہیں آنے کا یہ جو پہلو رکھا اللہ تعالیٰ، انسان اگر سے یہ سمجھ لے
تو بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، انسان کی پوجا نہیں کرے گا، اور انسان کو جو ہے خدا جیسا درجہ نہیں دے گا، اور انسان کی طرح رہے گا۔ ایک دوسرے کو جو ہے سباقت لے جانا ہے تو صرف ایمان کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ جس کے پاس جو اخلاص ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس جو ہے عمل ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔